آپ دیکھیے عید کے دن نا ہم لوگ جب نماز پڑھیں گے عید کی تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں گے. اور صرف عید کی نماز کیا، ہم جنازے کی بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ چاہے خوشی کی نماز ہو، چاہے غم کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، ہم اپنے بھائیوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے گویا ہم سماج کو اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چاہے خوشی کا دن ہو تب بھی ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اور چاہے غم کا دن ہو ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. ہم خوشیوں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم غموں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت جب ہمیں آپ کو عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آج 29 رمضان المبارک ہے، آج اگر چاند نکل آیا تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ہم عید منائیں گے اور عید کی تمام خوشیوں کو اور سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے. میرے بھائی، اللہ رب العزت جب آپ کو عید کی یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائے نا اور یہ عید کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے تو اللہ کے واسطے آپ اللہ کے ان بندوں کو مت بھولنا اس دن جو آج کسی بھی طرح سے غم کے اور رنج کے مارے ہوئے ہیں. وہ چاہے لاچار ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا کسی بھی طرح کی وہ پریشانی کے شکار ہیں، مصیبت کے شکار ہیں. آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب عید کے دن اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے تو ہم عید سے پہلے ہی، چونکہ عید کا دن جو ہے نا یہ محبت کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ پریم کا دن ہے، یہ نفرتیں اور دشمنیاں مٹانے کا دن ہے، یہ اپنے بھائیوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے، یہ اپنوں کو اپنانے کا دن ہے. اس لیے میرے بھائی، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید آنے سے پہلے ہم چلیں اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اور اپنے خاندان رشتہ دار میں، اپنے دوست احباب میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو کسی بھی طرح سے کسی غم کے، کسی رنج کے مارے ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کر کے، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں اور مجبوروں کی امداد کر کے، اور اگر وہ کسی غم اور تکلیف کے مارے ہوئے ہیں تو ان کے غم اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے، ان کی مصیبتوں کو اور ان کے دکھوں کو بانٹ کر کے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے غموں میں شریک تو ہو سکتے ہیں، تو ان کی غموں کو بانٹ کر کے، ان کی تکلیفوں کو بانٹ کر کے، ان کو دلاسا دے کر کے، ان کے سامنے تسلی کے دو بول کر کے ان کے چہرے پر آپ مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے عید کے دن نا ہم لوگ جب نماز پڑھیں گے عید کی تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں گے. اور صرف عید کی نماز کیا، ہم جنازے کی بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ چاہے خوشی کی نماز ہو، چاہے غم کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، ہم اپنے بھائیوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے گویا ہم سماج کو اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چاہے خوشی کا دن ہو تب بھی ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اور چاہے غم کا دن ہو ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. ہم خوشیوں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم غموں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میرے بھائی، اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، آپ دیکھیے کہ اسلام جو اتنا خوبصورت دین ہے، اس کی خوبصورتی کا راز ہی یہی ہے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی حکم بے نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بے اثر نہیں ہوتا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت اور ہر حکم کے پیچھے ہماری آپ کی بھلائی اور پوری انسانیت کی ترقی کے بے شمار راز اور میسیجز اور پیغامات چھپے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اب کہ ہم اپنی ان عبادتوں کے پیچھے کی وجہ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے انسانیت اور اپنے معاشرے کی ترقی اور بھلائی کے راز کو معلوم کریں، اور اس کو معلوم کر کے اب ہم حقیقی طور پر، عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کریں، اسے اتاریں. اور اس طرح ہم جب ایک دوسرے کے غموں کو بانٹیں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، تو حقیقت میں اللہ رب العزت
ہمارے آپ کے دلوں کو خوشی نصیب فرمائے گا، اور تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہماری آپ کی عید ہوگی۔ اس لیے خبردار، آپ عید کے دن اللہ جب آپ کو خوشیاں دینا تو وہ ساری خوشیاں اپنے تک ہی محدود مت رکھیے، بلکہ وہ تمام خوشیاں اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی بکھیریے اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کیجیے، اور اللہ کے دوسرے غمزدہ، تکلیف میں مبتلا، مصیبت کے ماروں میں وہ خوشیاں بانٹیے۔ اللہ کا اور قدرت کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ چیز جتنی بھی بانٹی جاتی ہے اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ خوشیاں تقسیم کیجئے، اللہ رب العزت بے پناہ خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اور آج اگر دنیا میں رہ کر کے اللہ کے کسی ایک بندے کے آپ نے غم کو دور کیا نا، ایک غم کو دور کیا، تو میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کل اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کے 70 بڑے غموں کو دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔